صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ راستہ ہے، اس لیے راستے کا پر امن اور محفوظ ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا دین اسلام اس معاملے میں ہماری مکمل تربیت فرماتا ہے اور یہ درس دیتا ہے کہ راستے کو ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ بنایا جائے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجئے کہ میں اس سے نفع پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یعنی مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ تو ہر وہ تکلیف دہ چیز، مثلا کانٹا، شیشہ، ٹھوکر کی چیزیں جس سے چلنے والوں کو ایذا یعنی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بہت معمولی کام ہے، لیکن یہ عمل اللہ پاک کو اس قدر پسند ہے کہ وہ اس کی جزا میں اپنے فضل اور کرم سے جنت عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس، بعض نادان اس نیک کام کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب سے بالکل ہی غافل ہے، بلکہ الٹا راستوں میں تکلیف کی چیزیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ مثلا عام طور پر لوگ کیلا کھا کر اس کا چھلکا جو ہے پلیٹ فارم وغیرہ پر، اسٹیشن کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ٹرین آنے پر مسافر جلدی جلدی ٹرین میں چڑھنے کے لیے دوڑتے اور کیلے کے چھلکوں پر پاؤں پڑ جانے سے پھسل کر گر جاتے اور بعد شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہڈیاں اور شیشے کے ٹکڑے عام طور پر لوگ راستوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان حرکتوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، بلکہ راستوں میں کوئی تکلیف دہ چیز اگر نظر آ جائے تو اس کو راستوں سے ہٹا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ عمل مقبول ہو گیا تو جنت ملے گی۔ آئیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں۔ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ کو پایا تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ پاک کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص راستے میں پڑی ہوئی درخت کی شاخ کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا، خدا کی قسم میں مسلمانوں کے راستے سے اسے ضرور ہٹا دوں گا تاکہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں پھرتے ہوئے دیکھا کیونکہ اس نے راستے میں گرے ہوئے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ راستے کے کئی اور بھی حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی صدقہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔